ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ملک شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمہ اور انقلاب کی جیت کے بعد اسرائیل کا حملہ وہاں بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل لگاتار ملک شام کے تمام فوجی اڈوں پر، ہتھیار کے ذخیروں پر، فائٹر جیٹس پر، ہیلی کاپٹرز پر حملہ کر رہا ہے۔ اور پچھلے 2 دنوں میں اسرائیل نے 310 حملہ ابھی تک کر دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، ہتھیار کے ذخیروں پر حملہ کیا ہے، ہیلی کاپٹرز پر حملہ کیا ہے، جو فائٹر پلینز ہے اس پر اس نے حملہ کیا ہے۔ اور اس حملے کا مقصد یہ ہے کہ جو شام کی اپوزیشن آرمی ہے، جن کے ہاتھوں میں اس وقت شام کا اقتدار ہے، جن کے سامنے روس کی آرمی نہیں ٹک سکی، جن کے سامنے بشار الاسد کی آرمی کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑا، وہ آرمی کہیں اسرائیل میں داخل نہ ہو جائے، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ نہ شروع کر دے، ان ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل کے خلاف نہ کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت اسرائیل نے ملک شام پر حملہ کر دیا ہے، اور تقریباً تمام فوجی اڈوں پر، فوج کے ہتھیاروں پر، ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے حملہ میں شام میں انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوا ہے، کسی کی ہلاکت اور موت نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی آرمی کے کام آنے والے ہتھیار تھے، جو اسلحے تھے، جو فائٹر پلین تھے، جو کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، ان سب کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے گولان ہائٹس پر جو بفر زون ہے وہاں بھی اپنی آرمی کو داخل کر دیا ہے۔ اسرائیل کی آرمی وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کا جو اصول ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کا بیان بھی سامنے آیا جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنی آرمی کو بفر زون سے واپس بلا لے، کیونکہ بفر زون میں اسرائیلی آرمی کا تعینات ہو جانا، وہاں اسرائیلی آرمی کا داخل ہو جانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے اس قدم کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے بھی کہا کہ ملک شام میں امن و سلامتی کا بحال ہونا ضروری ہے، ایک نئی حکومت کی وہاں تشکیل ہونے جا رہی ہے، اور ایسے موقع پر اسرائیل کا بفر زون میں اپنی آرمی کو بھیج دینا شام میں خانہ جنگی کو روکنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ شام میں مزید حالات کو خراب کرنے والا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ اسرائیل پر دباؤ بنایا جائے تاکہ اپنی آرمی کو وہ بفر زون سے واپس بلا لے۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے شام پر حملہ تیز کر دیا ہے، اور ابھی تک سیریا پر اسرائیل کا حملہ نہیں رکا ہے۔ ادھر جو پوری انقلابی فوج ہے اس کے جو سربراہ ہیں محمد الجولانی، جس کو اب احمد الشارع بھی کہا جا رہا ہے، انہوں نے اسرائیل کو صاف لفظوں میں کہا کہ اسرائیل اپنی اوقات میں رہے، اسرائیل اپنی آرمی کو واپس بلا لے۔ اگر اسرائیل کا یہی رویہ رہا تو ہم اسرائیل میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے جلدی فلسطین پہنچنے والے ہیں، اب ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ادھر محمد جولانی نے ایک بیان بھی جاری کیا، جس بیان کے ذریعے انہوں نے عالمی طاقتوں کو، یونائٹڈ نیشن کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جو کیمیائی ہتھیار موجود ہے ملک شام میں، اس کا استعمال کسی کے خلاف نہیں کیا جائے گا، کسی کو اس سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دراصل ملک شام اور ملک شام میں جو بشار الاسد کی حکومت تھی، اس حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کا بہت زیادہ استعمال کیا، مخالفین کو دبانے کے لیے، احتجاج کرنے والوں کو کچلنے کے لیے، یا وہاں کی جو مختلف فورسز تھی ان سے بدلہ لینے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ بیک وقت 100 سے زیادہ ہلاکتیں ایک ایک حملہ میں ہو جاتی تھی۔ اسرائیل بھی کیمیائی ہتھیاروں کا بہت زیادہ استعمال کرتا رہا ہے، تو بشار الاسد نے بھی مخالفین کو دبانے کے لیے، اور جو وہاں کے گروپس تھے مجاہدین کے، ان سب پر بشار الاسد کی حکومت انہی ہتھیاروں سے حملہ کرتی رہی ہے۔ بار بار امریکہ اور دوسری تنظیموں کی طرف سے بشار الاسد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، حالانکہ بشار الاسد کی حکومت نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا کہ اس نے کیمیائی ہتھیار کا استعمال کیا ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ بشار الاسد نے ہمیشہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور اسی وجہ سے ملک شام میں ظلم کا سلسلہ ہمیشہ بڑھتا گیا۔ اب جب بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اپوزیشن آرمی نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، حیات تحریر الشام کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے، اور محمد الجولانی نے محمد البشیر کو نگراں وزیر اعظم، یا کہہ لیجیے عبوری وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے، جو سلویشن گورنمنٹ میں وزارت انصاف کے امیر تھے، وزیر تھے، تو اب ان کی ذمہ داری ہے ملک شام کے نظام کو چلانا، آئین کا تعارف کرانا، ایک نیا آئین بنانا، وہاں الیکشن کرانا، اور الیکشن کے ذریعے وہاں کے اقتدار میں تمام عوام کو شریک کرنا، یہ محمد البشیر کی ذمہ داری ہے، اور ان کو
محمد الجولانی نے عبوری وزیر اعظم بنا دیا ہے، لیکن اس بیچ جو سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے اور جس خبر پر پوری دنیا کی نظر ہے کہ اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک خبر اور سامنے آئی ہے کہ 25 کلومیٹر کے مزید علاقے میں اسرائیلی آرمی داخل ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہماری آرمی صرف بفر زون میں گولان ہائٹس پر ہے، اس کے علاوہ ایریا میں ہم داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ہم نے ملک شام میں ہتھیار کے ذخیروں پر حملہ ضرور کیا ہے، تمام ہم نے ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے تمام آرمی کی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ہیلی کاپٹرز اور فائٹر پلینز کو تباہ کر دیا ہے، تاکہ جو باغی گروپ ہے جنہوں نے شام سے بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ کیا ہے وہ ان سب ہتھیاروں کے خلاف ہمارے لیے استعمال نہ کرے اور ہمارے لیے جنگ مشکل نہ بن جائے، ہمیں اس گروپ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہم نے یہ سب حملہ کیا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ روس نے ملک شام کے 2 گاؤں کو جاسوسی کے ایجنڈا کے لیے، جاسوسی کے مقصد کے لیے اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے، اور ان 2 علاقوں کا جو کنٹرول ہے وہ اب اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ صرف 2 گاؤں ہیں۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس میں جہاں شامی عوام رہتی ہے ان علاقوں میں اسرائیل نے کرفیو نافذ کر دیا ہے، عوام کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سب سے اہم یہ ہے کہ سیریا میں جو نیا گروپ آیا ہے، جو انقلابی فوج ہے، یہ اپنے ملک کا دفاع کیسے کرے گی، اسرائیلی حملہ سے اس کو کیسے روکے گی، اور اسی وجہ سے اب ایک نیا نریٹو یہ چل پڑا ہے کہ اسرائیل میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوا ہے بلکہ یہ اسرائیل کی جیت ہے، اور اسرائیل اب گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھے گا، وہ اسرائیل کی آرمی کو ملک شام میں بھیجے گا۔ ادھر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی جنگ غزہ پٹی اور لبنان سے اب ختم ہو چکی ہے، اور اسرائیل کی نئی جنگ اب ملک شام کے ساتھ شروع ہوگی۔ اسرائیل کا نیا حملہ شام پر ہوگا۔ اسرائیل کا اپنا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، اور دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے بیچ میں جتنا علاقہ آتا ہے ان سب پر اسرائیل اپنا کنٹرول چاہتا ہے، اور گریٹر اسرائیل کے میپ میں شام کا بھی پورا علاقہ آتا ہے، لیکن شام کے یہ جو گروپ ہیں، شام میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں بھی اقتدار آیا ہے، ان لوگوں نے اسرائیل کو بھی صاف دھمکی دی اور کہا کہ اسرائیلی آرمی ہمیں ذرا سا موقع دے، ہم ابھی اپنا اقتدار سنبھال لیتے ہیں، تب ہم اسرائیلی آرمی کو یہاں سے باہر نکالیں گے اور ہماری جو لڑائی ہے وہ اسرائیل کے خلاف جاری رہے گی۔ یہ صاف لفظوں میں محمد الجولانی کا بھی بیان سامنے آیا ہے، لیکن اسرائیل کا جو حملہ ہے فی الحال بڑھتا جا رہا ہے، اور 310 ٹھکانوں پر اسرائیل کا حملہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں ہے۔ نئے ہتھیار کیسے تیار کیے جائیں گے، نئے ہیلی کاپٹرز کہاں سے آئیں گے، فائٹر پلین کہاں سے آئے گا، ملک شام کی جو حکومت ہوگی وہ اپنا دفاع کیسے کرے گی، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔